السلام علیکم۔ آج نومبر کی 15 تاریخ اور سن 2020 ہے۔ آپ نے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کا حالیہ انٹرویو دیکھا جس میں وہ بڑے ڈپریس نظر آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے عمران خان جو بڑے بڑے افسران بیوروکریٹس ہیں ان کے پنجرے میں پھنسے پھڑا رہے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ بیسیکلی عمران خان صاحب ایک کھلاڑی ہیں، وہ کھیل کے رول جانتے ہیں، ان میں برداشت ہے، دوسرے کی ہار جیت ماننے کا جذبہ ہے، لیکن ان افسران کو جو ہے ان کی ہتھ کنڈے نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کبھی سرکاری نوکری کی ہی نہیں۔ اب وہ جب ان کو اپنے پاس بٹھا کے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ سب کچھ بلیو کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کیسے قابو کرنا ہے۔ آپ نے ہیئر از دا پوائنٹ۔ اب بلی شیر کی حالت تھی، اس سے شیر کو ٹرینڈ کیا، لیکن ایک ٹیکٹ درخت پہ چڑھنے والا نہیں بتایا، اور جب اسے شیر کو تنگ کیا تو شیر نے اسے مارنا چاہا تو وہ درخت پہ بیٹھ گئی، تو شیر نے کہا حالا آپ نے یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو بلی نے کہا کہ آج اسی کی وجہ سے میں محفوظ ہوں۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ ایک آنیسٹ وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ کا جو سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ درمیان میں ایک دیوار بن گئے ہیں، برائی اور اچھائی برائی کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ درمیان میں دیوار جو ہے وہ اسے اچھائی کو پار نہیں ہونے دے رہی۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے رفتہ رفتہ جب اپنے ذوالفقار بھٹو صاحب آئے، انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 3,000 بیوروکریٹس کو نکال دیا، چھٹی دے دی، تو اس کے بعد جو آئے نا سیاسی طور پہ وہ بھی ذہنی طور پہ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یار ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اپنے دفاع کے لیے، کوئی ایسے ہی اور آ گیا تو اور 3,000 چلے جائیں گے۔ تو اب یہ جو تھی بات، اس پہ عمل کرتے ہوئے رفتہ رفتہ وہ تمام قوانین جو ان کو قابو کرنے کے لیے کافی تھے ان کو مینڈ کرا دیے یا ختم کرا دیے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا قانون دان تو نہیں، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ ایک قانون ہوتا تھا سسپینڈ کرنا۔ میں نے دیکھا تھا کہ دفتر میں جب کوئی غلط کام کرتا تھا تو آفیسر اسے کہتا تھا کہ میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گا، تو وہ ماتحت گھبرا جاتا تھا، سر نہ ایسا نہ کرے ایسا نہ۔ وہ کیا تھی سسپینشن؟ واٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم سسپینشن؟ اس وقت جب آپ کسی ماتحت کو کسی بھی شکایت یا کسی غلطی کی بنیاد پہ سسپینڈ کرتے تھے تو وہ شخص، پہلی بات ہے آپ اس سے تمام اختیارات چھین لیتے تھے، دوسری بات وہ اپنا کام نہیں کر سکتا تھا، تیسری بات اس کی تنخواہ آدھی ملتی تھی اسے، جتنی دیر وہ سسپینڈ رہتا تھا اس کی تنخواہ کی کٹوتی ہوتی، اور جب وہ اس کے خلاف وہ جو ہوتی تھی شکایت اس پہ انکوائری ہوتی، فیصلہ ہوتا، تا حکم فیصلہ اسے آدھی تنخواہ ملتی رہتی اور وہ کام بھی نہیں کر سکتا تھا اپنا۔ اب یہ جو مانیٹری لاس تھا اس کا گھر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا تھا، اب اسے دفتر میں بھی ذلت اٹھانی پڑتی تھی، گھر پہ بھی بیوی جوتے مارتی تھی کہ پیسے تمہارے کام ہو گیا، آدھا آ گیا، ہم کیسے گھر چلائیں گے۔ تو یہ سسپینشن کا لفظ جو تھا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، وہ ماتحت ڈر جاتا تھا کہ یہ مجھے سسپینڈ کر دے گا۔
اسی طرح اوپر درجے تک آپ آئیں تو جب ایک پرائم منسٹر کہے کسی سیکٹری سے یا کسی بھی ایک آفیسر سے کہ میں تو سسپینڈ کر دوں گا، اور اس آفیسر کو پتا ہو کہ میرے اختیارات ختم ہو جائیں گے، میں گھر بیٹھا پڑے گا اور تنخواہ مجھے آدھی ملے گی، وہ ڈر جاتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا، رفتہ رفتہ وہ قانون ایسا چینج کروایا کہ لفظ تو سسپینڈ ہی ہے لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ اب آفیسر کسی سے کہتا میں تمہیں سسپینڈ کرتا ہوں تو اس سے صرف کام کہا جاتا ہے آپ نہ کریں، گھر بیٹھے تنہا پوری رہے عیش کریں۔ آپ بے شک دیکھ لیں پاکستان میں ایسے ایسے بھی آفیسر ہوں گے جو 7 7 سال سے تنہائی لے رہے ہیں سسپینڈ ہو کے، ساتھ انہوں نے اپنی ملیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں دفتروں میں، آنا جانا کیا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے اب کون چینج کرائے گا اس قانون کو؟ وہی پرانا قانون آنا چاہیے تاکہ جو حکمران ہے اس کی گرپ ہو، یا جو اوپر سپروائزر ہے اس کی گرپ ہو اپنے نیچے اسٹاف پہ۔ ایسے قوانین عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ دیکھے، ریوائز کرے، اور ایسے بیوروکریٹس جو واقعی ایماندار دیانتدار ہیں ان سے بلا کے وہ قانون کی شکیں سمجھیں جن سے ان لوگوں کو نکیل پڑ سکتی ہے، ورنہ آپ کے 5 سال اسی طرح یہ لوگ ضائع کر دیں گے۔ پھر آپ نے عوام کے سامنے آنا ہے، اب تک عوام آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہ کنٹرول کر سکے ہیں، نہ مافیا پکڑ سکے ہیں، نہ آپ باہر سے روپیہ واپس لا سکے ہیں، نہ آپ ہنڈوں بدماشوں کو سزائیں دلوا سکے ہیں، نہ آپ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکے ہیں، نہ آپ جابس دے سکے ہیں، نہ آپ 50,000 مکان بنا سکے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ووٹ کیوں ملتے ہیں؟ اب صرف ایک ہی کوالٹی رہ گئی ہے، وہ ہے آنیسٹی، کہ عمران خان صاحب دیانتدار ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ 5 سال میں کوئی ایسا چکر کر کے یہ جو آپ کی ایک رہ گئی ہے کوالٹی اس کو بھی دھواں داغ کر دیں۔ اب میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ پلیز آپ وہ قانون جو ان کو آزادی دیتے ہیں، بیوروکریٹس کے خلاف ایکشن نہیں ہونے دیتے، انہیں فوری طور پہ چینج کریں اور ایسے قوانین لائے کہ آپ سے منہ سے نکلا ہوا ورڈ اس افیکٹ ہو، اس آفیسر کے لیے مصیبت بن جائے، پھر یہ لوگ آپ سے ڈریں گے، پھر یہ انتظامیہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آج کے لیے اتنا کافی ہے، نیکسٹ میٹنگ میں ہم بات کریں گے کہ یہ ڈسٹریبیوشن آف پاور، پریزیڈنٹ کی تمام، پرائم منسٹر تمام اختیارات نیچے تک یہ ہوتے ہیں، امپاور کرتے ہیں۔ ایک کلرک بھی جو ہے نا وہ بھی پریزیڈنٹ کا کوئی نہ کوئی اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے، یا پرائم منسٹر کا، تو وہ اختیارات آپ دینے سے پہلے ان لوگوں کو کیسے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یا آج کل کیا طریقہ ہے جس سے یہ تمام غلط ہو رہا ہے کہ ایک تو کسی کے پاس اختیار نہیں، اور جس کے پاس اختیار ہے بے پناہ اختیار ہے، وہ کنگ بنا ہوا ہے، اور دوسرا بیچارہ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اختیار کی ڈسٹریبیوشن پہ ہم بات کریں گے، لیکن کب؟ نیکسٹ۔ آج کے اتنا کافی ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے پرائم منسٹر کا ساتھ دیں، ان کو اچھی اچھی تجاویز دیں، حکومت چلے گی تو پاکستان بچا رہے گا۔ میرے بھائیوں، نو بڈی از لائن ود دا پاکستان، بہت برا وقت چل رہا ہے، آپ ساتھ دیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ کے بچوں نے ادھر رہنا ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، اللہ کے واسطے آنکھیں کھولیں، بی آنیسٹ ود یور کنٹری اینڈ ود یور community, with your nation, with your country, and with your prime minister, with your government, with your army۔ آج کے اتنا کافی، اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔